بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ناظرین، سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پہ عمل درآمد کے دوران مجرمان نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھی۔ مجموعی طور پہ 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی تھی۔ ناظرین، ISPR کے مطابق ہی 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا۔ 19 مجرمان کے پٹیشنز کو خالصاً انسانی بنیادوں پہ قانون کے مطابق منظور کیا گیا تھا، جبکہ دائر کی گئی رحم کی پٹیشنز میں عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جن کو آج پارڈن کیا گیا ہے ان کے حوالے سے جو ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو 19 مجرمان کو پارڈن کیا گیا ہے آج، ان کی ڈیٹیل۔ ناظرین، اس چیز کے دو اسپیکٹس بنتے ہیں۔ دو اسپیکٹس یہ ہیں، پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ جب 13 دسمبر 2023 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کی جو ججمنٹ تھی ملٹری ٹرائل کے اوپر جو دی گئی تھی، اس کو سسپینڈ کیا تھا۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں، مطلب جن کی سال 1.5 سال تک سزائیں بنتی ہیں، آلریڈی بہت زیادہ ٹائم گزر گیا تھا، تو ان کو جو ہے وہ اس میں سے اپریل 2024 کے اندر 20 لوگوں کو جو تھا نا وہ ریمٹ کر دیا گیا تھا۔ آرمی چیف صاحب نے وہ ریمٹ کیا تھا ان کو 100، اور وہ جو کیا گیا تھا وہ سیکشن 143 کے مطابق پاکستان کی، چونکہ وہ سیکشن 143 پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ یا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو وہ پار دیتی ہے، جو کہ پار استعمال کی گئی تھی۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جن کی 2 سال سے کم سزائیں بنتی تھیں ان کو اس ٹائم وہ ریلیکسیشن دی گئی تھی۔ اب ناظرین، دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ایسا میٹر جو 50 سال سے ڈیسائیڈڈ تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہی جانب سے، جس کی سیکشنز میں آپ کو بتا دیتی ہوں 2D1 یا 2D12 سیکشنز جو ہیں وائلیشن کرتے ہیں تو سویلینس کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 سیکشنز ہیں اور یہ پریکٹس 1972 سے لے کر ناظرین 2022 تک کے فگرز کو، اگر میں نے جو فگرز کچھ کیلکولیٹ کیے، کچھ فگرز ڈھونڈنے کی کوشش کی، ریسرچ کی اس پہ، فگرز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ فگرز یہ ہیں 1875 ایسے سیولینز ہیں جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹ سے ٹرائل کیا گیا، اور ان کی سزائیں موسٹ آف دا ٹائم اگر دیکھیں تو پاکستان کے ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ نے کنفرم بھی کی تھی۔ اس میں 2018 سے لے کر 2022 تک جو تھے 180 ایسے لوگ تھے سویلین جو کہ PTI کے دور میں ان کورٹ سے ان کے ٹرائل بھی انہی کورٹ سے ان کا کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کنٹینیوٹی تھی ناظرین جو 1967 سے لے کر 2022 تک رہی۔ اس پہ سپریم کورٹ کی بار بار مختلف اوقات کے اندر مختلف قسم کی ججمنٹس بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سامنے آئی ہیں۔ 1975 میں بھی آئی، بریگیڈیئر FB علی کے نام سے ایک کیس آیا تھا۔ اس کے بعد 1995 میں شاہدہ عباسی کے نام سے بھی ایک کیس آیا تھا۔ پھر 2007 کے اندر مشتاق احمد کے نام سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا۔ 2014 کے اندر جب آئینی ترمیم آئی تو اس وقت پاکستان کے فل کورٹ بیٹھا اور انہوں نے اس ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ترامیم تھی ان کو ویلڈ بھی کنسیڈر کیا۔ یہ جو کنٹینیوٹی جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر ایکسیپشنل تھی، آن اینڈ آف۔ تو ناظرین، یہ جو کچھ ڈیٹا میں نے نکالا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ مذاکرات کا دوسرا دور آج ختم ہوا ہے۔ PTI نے تحریری مطالبات پر عمران خان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کو پازیٹیو لیا جا رہا ہے، اور PTI نے ابھی کوئی نیکسٹ ویک کا کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ یعنی کہ تیسری سیٹنگ ہوگی، تیسرا دور ہوگا سیٹنگ کا، لیکن ابھی تک ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم تک اطلاعات ہیں کہ پہلے بانی سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب تک ان کو بانی تک ان کو اپروچ کرنے دیتی ہے، بانی سے ملاقات کی اجازت دیتی ہے، کب تک حکومت ان کو ریلیف دیتی ہے۔ ناظرین، جو ابھی ہم تک اطلاعات ہیں کچھ سورسز کے تھرو، اس کے مطابق حکومت کو سیاسی قیدیوں پہ مزید کیس قائم نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو PTI کے کچھ مطالبات ہیں۔ PTI کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کیس موجود ہیں ان پہ عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔
پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں پر مزید نئے کیسز نہ بنائے جائیں. ایسے فی الوقت تو 2 ہمارے سامنے مطالبات ان کے سامنے جو ہم تک اطلاعات ہیں آ رہی ہیں، ایک 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانا، اور دوسرا ان کے سیاسی قیدیوں کی رہائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے لیے کتنے کو ایکسیپٹیبل ہیں اور اس کے بدلے میں حکومت کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا. اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نعمان کیسر صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چودھری خادم علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انالسٹ ہیں، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے نعمان صاحب سے جانتے ہیں. نعمان صاحب چونکہ آپ انالسٹ بھی ہیں، لا ایکسپرٹ بھی ہیں، تو یہ جو آج پارڈن کیا گیا ہے 19 افراد کو جن کی تقریباً 2 سال ان کی سزائیں تھیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا اپریل میں بھی، جیسے کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس وقت بھی تقریباً 20 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا. اس پہ سر انیشیلی آپ کا کومنٹ. جی پہلے تو میں فائزہ آپ کو آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ہسٹری بتائی. یہ وہ ایک وکیل کے علم میں ہوتی ہے عام طور پہ. میں تھوڑا سا اس کی ہلکا سا ٹچ کرتا ہوا آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں آپ نے ذکر کیا بریگیڈیئر ایف پی علی کیس، فروخ بخت علی بریگیڈیئر تھے. یہ ریٹائر بریگیڈیئر تھے. ان کے خلاف اس وقت یحییٰ خان صاحب کے خلاف بغاوت کرنے کا اور بعد میں بھٹو صاحب کے خلاف بغاوت کرنے کا الزام تھا. ان کی نوعیت ایک ریٹائر بریگیڈیئر کی تھی. 95-97 میں جب حکیم سعید علی کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ٹریبیونلز بنائے گئے. اس کے بعد لیاقت حسین کیس تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک خاص پیکیولر سرکمسٹانسز میں بنایا گیا تھا. اسی طرح جب 2014 میں یہ آئینی امینڈمنٹ کر کے فوجی ٹرائلز کی اجازت دی گئی تو وہ بھی آپ کا 16 دسمبر 2014 کا جو اے پی ایس کا واقعہ تھا اس کے تناظر میں یہ آئین نے اجازت دی 2 سال کی حد تک، جو اس 2 سال کو فردر 2 سال ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 21ویں آئینی امینڈمنٹ کے تحت تھا. یہ تینوں جو واقعات ہیں ان میں اگر آپ غور کریں گے تو یا تو کچھ آرمی کے اپنے لوگ تھے جیسے بریگیڈیئر ایف بی علی کا ذکر کیا، یا وہ ٹیررسٹ جو کہ نون ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ابھی اس دفعہ مثال نظر آ رہی ہے یہ وہ عام سویلین ہیں جو اس واقعے میں جو ان پہ الزام لگایا گیا اس سے پہلے غالباً وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اور عوام میں گھوم پھر رہے تھے، گل مل رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے جو ساری ہوئی اینڈ کرائے وکیلوں کی طرف سے بھی ججز کی طرف سے بھی لا نوئنگ شخص اس کا ذکر کرتا ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ وہ جو سیکشن 21D کا آپ ذکر کرتے ہیں جس میں یہ امینڈمنٹ کر کے کیا گیا سارا سلسلہ، تو یہ اس کے ایمبٹ میں نہیں آتے. اور یہی وہ فیصلہ تھا 23 اکتوبر 2023 کا جو سپریم کورٹ غالباً 3 یا 5 ممبر بینچ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اسی تناظر میں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو اسی تناظر سے آگے دیکھتا ہوئے جاؤں گا. میری دانش پہ ایز اے لا ایکسپرٹ بھی، ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان بھی، ایک عام سٹیزن پہ اگر اس طرح کا الزام لگتا بھی ہے تو اس کے لیے آپ نے اسپیشل کورٹس بنا دیے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ. دیکھیے اب بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کچھ کیسز آپ نے ان میں سے ملٹری ٹرائل ان کا کر رہے ہیں اور کچھ کیسز آپ ان کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چلا رہے ہیں جس میں جے آئی ٹی بنی، پولیس کی جے آئی ٹی موجود تھی، انہوں نے اپنی رپورٹ دی. عمران خان صاحب کا بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، چودھری اجاز، ان سب کے کیسز اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ جو انہی واقعات میں ملوث جن کو کہا گیا، جن پہ الزام ہے، ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو ایک ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کے بعد پریس کانفرنسز کر دی وہ فوراً ہی بری جمع ہو گئے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان پہ بہت اہم سوال ہے، یہ میں آپ کی جانب آؤں گی پریس کانفرنسز کے سلسلے میں. ناظرین آپ سے کچھ دیر بعد ہمیں امجد اقبال صاحب بھی جوائن کر لیں گے ایز این اینالسٹ. چودھری صاحب سے فی الحال جانتے ہیں. چودھری صاحب یہ آرٹیکل کا میں کوشچن کرنے لگی تھی، آرٹیکل کا کوشچن ڈیفینیٹلی میں نعمان صاحب سے کروں گی. ایک بات کلیئر کر دیں کہ یہ جو آج دی گئی ہے ملٹری کورٹ سے جو 19 لوگوں کو پارڈن کیا گیا ہے، سر ڈیفینیٹلی ایک گڈ جیسچر جسے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کا مذاکرات کے ساتھ کوئی لنک ہو سکتا ہے جو ابھی چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیضا. جی دیکھیں یہ جتنے بھی حالات دیکھتے ہیں نا آپ، یہ انٹرنیشنلی جو پریشر ہے وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ یہاں سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ فارم ہوئی فارم 47 والی اور اس کے پہلا جو تھا ان کا پورشن پی ٹی ایم والا، تو اس کی بنیاد تو وہ ڈونلڈ لو کا ایک مراسلہ تھا. تو جب ڈونلڈ لو مراسلہ اور اس کے جو ہے نا سارے بڑے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو پریشر انٹرنیشنلی آ رہا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہے. ایک مقروض ملک، غریب ملک اور سود بھیک اور خیرات پہ چلنے والا ملک،
ये कैसे हो सकता है कि उस प्रेशर को जो है ना वो फील ना करे और उसके असरात यहाँ ना हो। चौधरी साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्रेशर के नतीजे में ये आज जो पार्डन हुआ है 19 लोगों को, ये भी प्रेशर के नतीजे में हुआ है? देखें, मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि हमारा जो निज़ाम अदल है ना पूरी दुनिया में, उसके डंके बज रहे हैं। ये दुनिया में मेरा ख्याल है कि 140 ममालिक में से 136वां नंबर है, और मरात हासिल करने में जो टॉप 10 तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें मेरा ख्याल है कि आखिरी के पहले जो 1-2 ममालिक में आती है हमारी जुडिशरी। अभी हाल ही में जो आपने देखा कि इनके जो अलाउंसेस और जो मरात इनकी बढ़ी हैं, तो मेरा ख्याल गरीब मुल्क कर्ज के ऊपर सूद के ऊपर चलने वाला वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो लेकिन चौधरी साहब, मुझे इजाजत दें, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ये हमारी अदलिया की जानिब से तो फैसले नहीं आए, ये तो मिलिट्री कोर्ट के फैसले थे, उन्होंने आर्मी चीफ ने पार्डन किया। सर, बात यह है कि इस कोर्ट की जहां तक बात है तो इंटरनेशनली जो है इसको एक्सेप्टेबल नहीं करार दिया गया। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर आवाजें आई और ये बतनादा था कि जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई और उस आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, और मेरा ख्याल है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भूलिया जो है ना, ये नमान कैसर साहब मेरा ख्याल बेहतर बता सकते हैं कि जो शक्ल जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट की हमारी है, क्या कोई बंदा तो कर सकता है कि ये कहाँ जाए, किसके आगे फरियाद करे और कौन सुने। सर, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, अभी तो मैं आपसे सानिया 9 मई के जो 19 मुजरिमान की सजाएं माफ कर दी गई हैं उनके बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। देखो जी, मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लज़वाल दुनिया अहवानु अलल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिम, कि पूरी दुनिया का तबाह बर्बाद हो जाना अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान कत्ल से जो है ना वो आसान है। तो मुझे ये बताए कि जिस मुल्क में इंसान की कोई अहमियत ना हो, यानी कि जब सामने मॉडल टाउन के कातल देख लें वो किधर है, ये 9 मई में जो कत्ल हुए उनके कातल किधर हैं, ये हाल ही में जो हुए उनके कातल किधर हैं, कराची टारगेट किलिंग में हजारों घर जो है वो उजड़ के उनके कातल किधर हैं, थाने बल्दिया फैक्ट्री कराची में 250 बंदा जला दिया गया, उनके कातल किधर हैं। और इससे बड़े बड़े आप इसको गुड जस्टिस के तौर पे नहीं ले रहे, क्योंकि आप इधर उधर की सारी दास्तान मुझे बता रहे हैं एग्जैक्टली 9 मई के 19। क्यों नहीं, देखो जो बंदे बंद थे अवामो नास या पूरी दुनिया तो ये कह रही थी, हम भी कह रहे थे, तकरीबन हर प्रोग्राम में कहते थे कि इसके ऊपर एक हाई पावर जुडिशियल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, और तश्कील देने के बाद जो नताइज सामने आए, जो भी मुजरम हो उसको सजा होनी चाहिए। ठीक है जी, चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, अमजद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी वालेकुम सलाम। अमजद साहब, आज हमने एक पॉजिटिव जेस्चर देखा, सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान को सजाएं माफ़ कर दी गई, पार्डन कर दिया गया। ISPR की जानिब से ये खबर सामने आई। सर, इससे पहले हमने देखा कि मई में भी तकरीबन अप्रैल में भी 20 लोगों को जो है वो रिलीज़ किया गया था, उनको रिलीफ दिया गया था, जिनकी तकरीबन 1-1.5 साल के करीब सज़ाएं बनती थी। उनको आज भी 2 साल तक की जिनकी सज़ाएं उनको पार्डन कर दिया गया। सर, आप समझते हैं कि ये इनका मुज़ाकरात से कोई लिंक है? जो आज सेकंड दौर था, आगे डेफिनेटली मुज़ाकरा चल रहे हैं, हुकूमत और PTI के एस्टैब्लिशमेंट भी दोनों जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि ऑन बोर्ड है। देखिए, मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त कमेटियों के, उसके साथ जो माफी की जो आज हुई है 19 लोगों की जिनको रिहा किया गया है, उसके साथ मेरा ख्याल है कि जोड़ना मुनासिब नहीं है। वो एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जी के पहले जो फौजी अदालतों से जो उनके केसेस फाइनल हुए उसमें उनको सजाएं हुई, उसका एक जो कानून के मुताबिक एक तरीकाकार उसमें मौजूद है कि आप जो रहम की अपील जिसको मर्सी पिटीशन कहते हैं वो आप दायर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आर्मी चीफ के पास इख्तियार है कानूनी कि वो उनको माफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन तमाम लोगों ने, जिन लोगों को आज रिहा किया गया, इन्होंने अपीलें की उनके, और उन्होंने इतराफ किया अपने उन जो भी उन्होंने की को गलती से किया, या किसी ने कहा जी मुझसे मैं गुमराह हो गया, या किसी ने कहा कि मैं जो भी उसने अपना एक बयान किया, तो उसके ऊपर आर्मी चीफ ने उनको, ये तमाम वो लोग हैं जिनको मेरा ख्याल है कि 2 साल तक जो सजाएं हुई थी, और उनका जुर्म शायद इतना संगीन नहीं था कि
उनको जो जिस तरह से बाकी लोगों को, कुछ लोगों को 10-10 साल की सजा भी हुई इस केस में, तो ये थोड़े जुर्म वाले थे और उनकी रहम की अपील जो है वो मंजूर करके उनको रिहा कर दिया गया। आप इसको जिसके साथ मर्जी जोड़ लें कि जी के फत करें, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके साथ भी जोड़ा जा सकता है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये रहम की अपीलों को मंजूर करके शायद एक फजा को साजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि आज के मुज़ाकरात में होता क्या, आज के मुज़ाकरात में क्या हुआ। वहां पे जो दो मुतालबात अब तक कुछ सामने आए हैं वो दोनों भी यही थे कि जी कि एक तो जनाब रिहा किया जाए और दूसरा कमीशन बनाया जाए। अब जो केसेस मुकम्मल हो चुके हैं, जिनकी सजाएं हो चुकी है, उनके ऊपर तो कमीशन बनाने की और उनके सबूत मौजूद हैं, वो खुद जो एतराफ कर रहे हैं लोग जिनको सजाएं हुई, उनके ऊपर तो कमीशन बनाने की बात मेरा ख्याल है कि वो शायद कोई एक गैर संजीदा सी बात लगती है। लेकिन हाँ, 24 और 26 नवंबर की जो बात है उसके ऊपर बनाया जाना चाहिए कमीशन, उसके ऊपर बन सकता है कमीशन और उसकी पूरी तहकीकात भी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा किया, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत होती है, जिसमें चले दूसरी तरफ से कुछ लोग जिनका जिक्र सुनते हैं वो उनकी भी नहीं होनी चाहिए थी। उनका वो क्या कसूर था, जो कारकुन वहां पे जो लापता कहे जाते हैं उनके हवाले से या जो कुछ वहां पे अगर कोई हालातें होती हैं तो उनका वो पूरी तफसील होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और एक गैर जानबदार, चाहे वो जुडिशरी के हो और या कोई दूसरे जो इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों तरफ से लोग एतमाद करते हैं और उनकी बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अमजद साहब कि अगर कमीशन बन भी जाए तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपने अभी बात की अमजद साहब के जो ऑलरेडी जिन पे सजाएं हो गई हैं, फैसले आ गए हैं, अब वो तो हो गए ना, अब अगले जो केसेस हैं उनको देखा जाए। लेकिन हमने देखा कि जो माजी में, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, माजी में जो केसेस, सियासी केसेस रहे हैं, अगर कोई डील हो जाती है, कोई किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो वो केसेस जुडिशरी के थ्रू ही हमने रिवर्स होते भी देखे हैं। जी जी अमजद साहब की आवाज़ नहीं आ रही। जी जी हेलो जी 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 अमजद साहब। हाँ जी, अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखिए बात तो लाजिम ऐसे ही है कि अगर वो कोई जिस तरह से भी इस तरह होता है कि कोई ना कोई उसका तरीकाकार जो और जो रास्ता हमें बताता है कानून, उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते मौजूद होते हैं जिनमें ये इन केसेस को वापस भी हो जाते हैं या उन केसेस को विड्रॉ कर लिया जाता है या वो बरी कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। ये सारी चीजें तो रास्ते तो मौजूद होते हैं, लेकिन मामला ये है कि ये किस बुनियाद पर, किस वजह से दूसरी तरफ से फर्क करे हुकूमत जो मुतालबा कर रही है, मैं उसकी बात करता हूँ कि उसमें ये मुतालबा तो इसी तरह से होता है ना कि मुज़ाकरात दोनों तरफ से कामयाब होते हैं। मैंने आपसे ये जिक्र किया कि आज के मुज़ाकरात में कोई स्वाय इसके कि हमें मुशावरत के लिए और वक्त चाहिए, ये मुतालबा दो जिनका मैंने जिक्र किया वही थे जो पहले भी थे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी तो कुछ मुतालबा कर रही है ना। हुकूमत ये कह रही है कि आप इस सारे सिलसिले को तस्लीम करें और ये आगे जो इस सिस्टम को चलने दें और आप भी आराम से सुकून से घर जाके बैठे और हम भी यहाँ पे लेकिन इकबाल साहब ये तो मानना पड़ेगा, जब तरीके इंसाफ बैठ के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने, तो इसका मतलब उसने कंसीडर कर लिया ना कि ये एक लेजिटमेट गवर्नमेंट है, तो कुछ दो कुछ लो, यानी कि गिव एंड टेक में उसको लेजिटमेसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं आपकी जानी बात हूँ नुमान साहब से जान लूँ। नुमान साहब, आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी ये सज़ा याफ्ता अफराद जा सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वाले। इसके अलावा आर्टिकल 188 के मुताबिक रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। अब आर्टिकल 185 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जाना या आर्टिकल 188 के मुताबिक रिव्यू फाइल करना, इनके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल हो सकता है जिनको अभी पार्डन नहीं हुआ उनके लिए? देखिए, इनका एक तरीकाकार है कि जब इनके इंटरनल अपील का भी एक तरीकाकार है मिलिट्री कोर्ट्स का, उसके बाद ये मामलात जो हैं ये हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं। ये पहले भी एक, जब ये मैंने अभी जिक्र किया है कि पहले भी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स बनाए गए सानिया APS के बाद, तो उस वक्त भी मिलिट्री ट्रायल के बाद इन सब केसेस को हाई कोर्ट्स में भेजा गया और उसमें पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ, जो कि एक ख़ास कमीशन का भी बाद में हिस्सा रहे थे, उन्होंने इनमें से ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनको कलअदम करार दिया मिलिट्री ट्रायल को। अच्छा, सो ये वाक़यात ऐसे पहले भी हैं और ये, लेकिन आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी दिसंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ICA बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये फैसला किया कि सब के सब जो मिलिट्री ट्रायल हो चुके हैं उनके फैसले अनाउंस कर दिए जाएं
تو ساتھ ہی جسٹس امین الدین جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم فائنل فیصلہ نہیں کر دیتے آن دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف ملٹری کورٹس, تب تک یہ لوگ ہائی کورٹ میں اپیلز نہیں کر سکتے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ ان لوگوں کی سزائیں دے دی گئی ہیں. چلے جن کو تو آپ نے ریمٹ کیا, بلکہ ریمٹ کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں, ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوگی. ان کے ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ دے آر کنوکٹس, ان کی صرف سینٹنس معاف کی گئی ہے. یعنی کہ یہ مجرم ہی گردانے جی مجرم گردانے جائیں گے, وہ مجرم جو اپنی سزا پوری کر کے باہر آتے ہیں یہ وہ کنسیڈر یہ ایسے ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. تو ان کے ریکارڈ کے اندر انہوں نے مثال کے طور مجرم ہی ہوگا, ویزا اپلائی کرنا ہے یا کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ان کے ریکارڈ میں کنوکشن لکھی جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ذہن میں رکھنا میں. جب کلیئرنس بھی لی جاتی ہے جی آپ پہ کوئی کیس وغیرہ, تو آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنوکشن آئے گی سامنے. یس, اور جو باقی ہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو پارڈن کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی اپیلز کرنی چاہیے تاکہ اپنی کنوکشن کو کم از کم سیٹ اسائڈ کریں. ایک کویسچن آ سکتا ہے, پارڈن ہو گیا تو اس لیے ان کو آگے اپیل دائر کرنی چاہیے تاکہ یہ کنوکشن کا جو ایک ٹیگ ان کے ساتھ لگ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. جی میری دانش میں یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن پریکٹس میں نے یہی دیکھی ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی سزا معاف کر دی گئی ہے, اب اس سسٹم میں دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بڑا ہی ایک اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. چودھری صاحب, سر یہ جو باقی لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان کو رحم کی اپیل کرنے کی گنجائش دی گئی ہے. اب جن ملزمان کو 10 سال سزائیں سنائی گئی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی پارڈن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں گڈ جسٹس کے طور پر؟ عوام الناس کی جو سوچ ہے یا جو چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں اتنے بڑے منی لانڈرز, بتا خور, یہ سارے جو ہے یہ کیسے بری ہو گئے جنہوں نے ملک کا جو ہے ستیہ ناش کر دیا لوٹ کے. اگر ان کی بریت ہو سکتی ہے تو کون چاہتا ہے جو چھوٹے موٹے جو چور بیٹھے ہیں جیلوں میں. لیکن بدبختی یہ ہے کہ اس ملک میں جتنا بڑا مگرمچھ ہے, جتنا بڑا ڈاکو ہے, جتنا بڑا جو ہے منی لانڈر ہے, اور اس کو آپ اتنے بڑے عہدے پہ دیکھتے ہیں, جب انصاف نام کی چیز ہی اس ملک میں نہیں ہے. اپنی مرضی کی عدالت, اپنی مرضی کے گواہ, اپنی مرضی کا سارا سیٹ اپ, تو جو کچھ مرضی کریں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو غریب بندے ہیں, جو ان کی ہسٹری تو جا کے دیکھیں, ان کے گھروں کے حالات جا کے دیکھ لیں, کو عام بندے بند ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی کوئی اس کا ذمہ دار ہے ان کو چاہیے کہ یہ معاملات ملک کو آگے لے کے نہیں جاتے. ملک میں یا تو زیرو ٹالرنس جو ہے نا وہ آپ انصاف کرے, ادارے بھی کریں, عدلیہ بھی کریں, اور جو حکومتیں وہ بھی کریں. لیکن چونکہ یہ نظام ہی ایسا ہے, یہ کرپٹ نظام ہے, 2 نمبر نظام ہے, تو اس نظام پہ خیر کی جب کوئی امید نہیں رہتی تو پھر جو ہے خود ہی سزا دے لیں, خود ہی کچھ مرضی کر لیں. لیکن عوام جو ہے نا بالکل اس پورے سسٹم سے لا تو لگی کا اظہار کر چکی ہے, کیونکہ یہ 76-77 سال میں جو ستیہ ناش ہوا ہے, آج بچہ پیدا ہونے والا جو ہے 3 لاکھ کا مقروض ہے, اور ان کی اولادیں جو ہے پیدا ہونے والی جو ہے ارب خرب پتی ہیں. کسی کا جزیرہ کسی ملک, سر یہ ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے نا, یہ ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے, نہ کندھے استعمال کریں, نہ سیاست کی یہ بری حالت ہو. ان لوگوں نے اپنے اون پہ کبھی آنا گوارا ہی نہیں کیا. کون سا الیکشن ہے جس پہ سوال نہیں اٹھائے؟ کون سا الیکشن ہے جو فری اینڈ فیئر ہوا ہے آج تک؟ فائدہ یہاں چور اور چوکیدار کٹے ہیں. تو سر یہ ہمارا بھی قصور ہے, ہم بھی ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جو صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو مزید مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور تھا اس میں بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا, لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ان ریٹرن پیش نہیں کیا گیا, کیونکہ تحریک انصاف نے بانی سے ملاقات کی پرمیشن مانگی. مطلب ان کو کہا کہ ہم ایک سست دی جائے تاکہ ہم ان سے ایک دفعہ فائنلی ڈسکس کر لیں. ہم لیٹس سی کہ ایک ہفتے کے بعد کون سی ڈیٹ سامنے آتی ہے, سب پہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.